الیکشن کرایا. وہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ باشعور ہیں. یہ میڈیا سارا وہاں پہ ہے, اس کا سارا ایفیکٹ وہاں پہ ہے, اور وہاں کے الیکشن میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. اگر آپ کا مطالبہ فرض کریں مان لیا جاتا ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی آ جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر ایک اور میٹرم کا مطالبہ کریں گے, آپ کو تسلیم پھر شارٹ ٹرم کا مطالبہ کریں گے. نہیں, اگر آ جاتے, دیکھیں نا, میں آپ کو مثال ہے نا, ہمیں لوگوں نے 5 سال کے لیے ووٹ دیا, مضبوط ہوگی. گلگت کے لوگوں نے ہمارے حق کو انڈورس کیا ہے. آپ برٹش کونسل کے سروے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے لوگوں نے سروے کر کے دیا, اس کو نہیں مانتے. ایک منٹ کہہ رہا تھا, اس وقت آپ کے مشرف کے آنے کے بعد مہنگائی بڑھی, بے روزگاری بڑھی, انڈسٹری کا جو حال ہوا, بجلی کا کرائسس ہوا, اور یہ جو پاور رینٹلز کا, یہ ساری جو کرائسس ہوئے ہیں, یہ ایک نہیں ہوا. اور عوام کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا, عوام کی آپ بہترین طور پہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کے بعد آپ کی حکومت آتی, عوام کی زندگی بہتر ہو جاتی. اگر عوام کی زندگی بہتر نہیں ہے تو ان کو جمہوری پروسیس کے اندر ان کا وہ دل چھوڑ جائیں گے, اور وہ یہ کہیں گے. اس کی وجوہات کیا صرف گورنمنٹ ہے؟ کیا اس وقت اگر ملک میں مہنگائی ہوئی ہے, بے روزگاری ہوئی ہے, اگر انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, تو کیا گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے؟ اگر دنیا میں ایک بحران آیا, مالی بحران, جس سے پوری دنیا کے اندر اس وقت نہ صرف ان کی انڈسٹری شرنک ہوئی, ان کی اکانومی شرنک ہوئی, بلکہ امریکہ جیسا ملک جس کو اپنی اکنامک فلسفی بدلنی پڑی, وہ جو ٹوٹل پرائیویٹ انٹرپرینور کے قائل تھے, وہاں اسٹیٹ نے خود جا کے انجیکٹ کیا پیسہ, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز, اور ابھی تک وہ اکانومی سنبھل نہیں رہی. ابھی ان کے پریزیڈنٹ نے پچھلے دنوں اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کو آپ دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ ریئل انڈیکس نہیں ہے. چائنا کی اکانومی نہیں سنبھلی, برطانیہ کی اکانومی نہیں سنبھلی, جرمنی کی اکانومی نہیں سنبھلی. پاکستان کے اندر ہم نے وہ ٹف میئرز لیے. ہم زور کہہ رہے ہیں, روز کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح پاپولر نعرے نہیں لگاتے. ہم ریئلسٹکلی پاکستان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی, ہم نے وہ فیصلے کیے. لوگ ہم سے ناراض ہوئے بلا شبہ, جب زندگی میں تلخی ہوگی, لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ پاکستان میں لوگوں کو روزگار سے ہاتھ نہیں دھونے پڑے. آج صرف پاکستان کی لاش کے بجلی کی بات کر لیں, چینی آپ کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کو کسی اور پر بھی انٹرنیشنل کروں. چینی کے اوپر میرا آج بھی بڑا کنفرم ویو ہے, چینی کے اوپر نیگلیجنس ہوئی یا کم ہوئی, میں آج بھی سمجھتا ہوں. میں ایک دیکھیں, میری گزارش سن لیں. رینٹل پاور جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں. رینٹل پاور آپ اپنے دوسرا کھلے آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں گھپلا ہوا ہے. یار ایک پروجیکٹ کا صرف ابھی تک سینکشن ہوئی ہے, ابھی تک اس کو پیسہ ڈسپرس پکڑے گا نا, گھپلا خوابوں میں ہو گیا. ارے جب تک پروجیکٹ نہیں ہوگا, آپ نے دفاع کرنا ہے, میں دفاع نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں اگر کوئی کام ہوگا تو میں پیسے کھاؤں گا نا. کام ہی نہیں ہوا تو پیسے کہاں کھائیں گے؟ میں صرف اس کا ایک فائنل ورڈ آن دس. دیکھیں جی, میں صرف اس کے اوپر کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو مہنگائی ہے نا, اس وقت آپ ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, ابھی بجلی کی بڑھنے والی ہیں, اناؤنس کر دیا انہوں نے بجلی کی 16% بڑھی. میں آج آپ کو بتاؤں جو آج آپ کے لوگوں کا حال ہے. دیکھیں, آپ لوگوں کو یہ جتنا مرضی کہہ دینا کہ ہمیں مجبوریاں ہیں, پبلک ایونچولی اگر ان کی مہینے کے 10ویں دن ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے اپنا مہینہ پورا کرنے کے لیے, تو پبلک کو نہیں ہے انٹرسٹ کہ جناب یہ جمہوریت آئی ہے تو اس لیے ہم جمہوریت کو بیک کریں. پبلک کا جمہوریت کا فائدہ تب ہے جب پبلک کی زندگی بہتر ہو. میں صرف آپ کو اس وقت جو آج مہنگائی کہاں سے لائیں گے پیسہ, اچھا ٹھہرے, میں آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے. آپ کے جو انکم ٹیکس ہے, جو انکم ہے آپ کے پاس, ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, وہ آپ کو اس کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے کہ 200 ارب روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے. سٹاک ایکسچینج ہے آپ کے پاس, ہاؤسنگ اسٹیٹ ہے, یہ جو ریل اسٹیٹ کے اوپر ہے, ان کے اوپر ٹیکسز ہے. آپ ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کریں. اور سب سے پہلے ایگریکلچر ٹیکس مرکز نہیں لگا سکتا ہے پر کانسٹیٹیوشن, وہ صوبوں کا ہے, اور 200 ارب والی ایگزمپشن ہے. میری گزارش سن لینا خان صاحب جی, ساتھ ختم ہو جائے. بات وہ کرے جو پاسبل ہو. ہم جی ڈی پی کا 8.8% یا 8.5% اب ٹیکس کر رہے ہیں, یہ بالکل انریلسٹک ہے, اس سے گزارا نہیں ہو سکتا. 8% اضافہ کیا ہے؟ 8%. وہ جو ہلری کلنٹن یا تانا دے کے گئی ہے نا, جی ڈی پی 8% ریشو ہے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے لوگوں کے ٹیکس دیکھے کتنے دیتے ہیں آپ, لے کے ذرا اپنے مین لوگوں کے ٹیکس دیکھ لیں. آج اگر آپ ٹیکس اپنے اکٹھے کرنے ہیں, سب سے پہلے لیڈرشپ اپنی انکمز ڈکلیئر کرے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. یہ ریکنسیلیشن تب ہوتی ہے جب سچ بولیں. آپ اپنے سارا سچ بولیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا, پرانی ہمارے سے یہ غلطیاں ہوئی, ہم معافی مانگتے قوم معاف کر دے گی. لیکن آپ لوگوں کو یہ بینامی ختم کریں, جو آپ نے کسی اپنے نام پہ کچھ رکھا نہیں ہے, پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے,
اپنا پیسہ یہاں لے کے اپنی مثال سے شروع کریں. یہ قوم سے آپ پیسہ اور اکٹھا حکومت کر اور سکتے بڑے ہیں لوگ لیکن عوام کے اوپر وہ اتنا ڈالیں. عوام کے اوپر جو پریشر بنا اس وقت عوام برداشت نہیں کر سکتے. مجھے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ خان صاحب اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ جی ڈی پی کا کہہ رہے ہیں نا 8.5% ہے, وہ ہماری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ پچھلی گورنمنٹ میں آپ کے ملک کے اندر صرف کنزیومر اکانومی کے طور پہ آپ نے کنزیومر اکانومی کھڑی کر دی تھی اور ببل تھا ایک. جب آپ کی وہ کنزیومرزم ختم ہوئی ہے دنیا میں تو آپ کی اکانومی نے گرنا تھا. نہیں تھی. پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, طاقتور ٹیکس نہیں دیتے. قاری صاحب I have to close the program here. I have to close the program. Thank you. یہ بحث ہم دوبارہ کریں گے کسی دن. آپ دونوں کو بتا کے یہ بحث دوبارہ کریں گے اس ملک کو بہتر کیسے کریں. آپ اپنی سفارشات دیجیے گا, آپ اپنی سفارشات دیجیے گا. یہ بحث ہم آگے جاری رکھیں گے. ملک کا فائدہ This program was brought to you by